تو علی کے بعد شجرے میں مجھے جو نام لکھا نظر آتا ہے وہ میرے محمد کا نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا، بات سمجھ رہے ہیں میری؟ تو وہاں کس کا نام پھر ہوگا؟ ابو طالب کا. یار اب میں کیا کروں، مجھے سر جھکانا پڑے گا، سر جھکانا پڑے گا، اور ان سے پھر سوال بھی بہرحال کرنا پڑے گا. جو ابو طالب کے ایمان کے بارے میں پوچھتے ہیں انہیں اتنا نہیں پتا کہ میرے رب نے ابو طالب کی ذات میں محمد کو ضم کر دیا ہے. اب قیامت تک شجرے میں نام پڑھنے میں ابو طالب کا ہوگا، سمجھنے میں محمد الرسول اللہ کا ہوگا. پھر آگے چلے گا بن امام حسین، پھر آگے چلے گا بن حضرت علی، پھر آگے چلے گا بن ابو طالب. اب علامہ صاحب کہتے ہیں کہ اس میں محمد تو آتا ہی نہیں ہے. یہ تقریر ہو رہی ہے، یہ نیٹ پر موجود ہے، اس میں حضور کا تو نام ہی نہیں آتا، مال رسول ہے. تو اللہ نے محمد کو علی میں ضم کر دیا. معاذ اللہ. آپ کی غیرت گوارا کر رہی ہے کہ تاجدار کائنات کی حیثیت ذیلی ہو گئی ہے، وہ ضم ہو گئے ہیں ابو طالب میں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری لخت جگر، میرے جسم کا ٹکڑا، ان کے نسب کے لیے یہ کرائیٹیریا نہیں ہے جو پوری کائنات کے لیے ہے. فرمایا کہ فَأَنَا وَلِيُّهَا وَعَصَبَتُهَا، فاطمہ کی اولاد کا ولی میں ہوں گا اور ان کا عصبہ میں ہوں گا. وہ کہتا ہے بیچ میں ان کا نام ہی نہیں آتا. تو حضور اس جنکشن سے تو ڈائیورٹ ہو جاتی ہے ٹرین. اس جنکشن سے تو ٹرین اگر کوئی آل نبی بننا چاہتا ہے تو سیدہ فاطمہ سے ڈائیورٹ ہو جائے گی تاجدار کائنات کی طرف. ہاں کسی کو یہ نسبت ناپسند ہے تو بس ٹھیک ہے، جدھر جانا چاہتا ہے جائے. اور اگر آل رسول ہونے کے لیے اصل فاطمہ الزہرا نہیں ہے تو پھر حضرت علی کی جو غیر فاطمی اولاد ہے ان کو کسی نے سید کہا ہے؟ بولو. وہ اعوان کہلاتے ہیں، علوی کہلاتے ہیں. تو سید تو وہ بنے گا جو سیدہ فاطمہ کے جنکشن سے ان کے والد ماجد کی طرف ڈائیورٹ کرے گا، تاجدار کائنات کی طرف ڈائیورٹ کرے گا. یہ اچورب بزرگ واہ کر رہے ہیں. تو تباہی یہاں سے آ رہی ہے، بربادی یہاں سے آ رہی ہے. اس لیے جو اپنے آپ کو امام اہل سنت کے فالور کہتے ہیں، امام اہل سنت نے تو کرائیٹیریا بتا دیا ہے کہ ہر ایرا غیرہ پیر نہیں بن سکتا. پیر بننے کے لیے انہوں نے 4 کوالیفیکیشنز بتائی ہیں. پہلا یہ کہ صحیح العقیدہ مسلمان ہو، اہل السنہ والجماعت کے عقائد کے مطابق. پھر یہ کہ وہ گھوڑوں والی سرکار نہ ہو، کتوں والی سرکار، کبوتروں والی سرکار. وہ اپنے عقائد کے دلائل بھی جانتا ہو، صاحب علم ہو. پھر وہ علم کے تقاضے پر عمل بھی کرے، اور پھر اس کی کڑی جڑی ہوئی ہو سلسلہ بسلسلہ تاجدار کائنات سے. تو جس کا دین کے علم سے تعلق ہی نہ ہو،
جو دھمال ڈال رہا ہو نوجوانوں اور لڑکیوں کا مخلوط، جہاں مرد و زن کا مخلوط اجتماع ہو، جہاں شریعت کے احکام کی کو اعلانیہ پامال کیا جا رہا ہو. تو ابھی میں نے بیان کیا تو سخت ناراض ہوئے کہ بھائی سید کا احترام کرتے ہیں لیکن شریعت سادات پر بھی حاکم ہے، مستثنا نہیں ہے، اس سے کسی کو ایگزیمشن نہیں ہے، کسی کو امیونٹی نہیں ہے. تو اگر وہ سید ہے لیکن متشرع اور متدین نہیں ہے تو اس کو مقتدا اور پیشوا نہیں بنائیں گے. تو حضرت لے کر آئے کہ حضرت نے کہا کہ سید بدعمل بھی ہو تو تعظیم کرو. میں نے کہا کہ دنیاوی معاملات میں تعظیم تو کریں گے لیکن مقتدا بولو، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے یہ لکھ دیا ہے، اس کے لیے معیار ہے. کیونکہ اگر بدعمل کو مقتدا بناؤ گے تو بدعملی کی بھی پیروی کرو گے نا. پھر اس لیے یہ جو آپ لوگ ہیں ویسے تو بڑے سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، کیا بات ہے. بیگمات کو دیکھیں آپ کی، اور مارکیٹ میں جائیں مثلا کپڑا لینے تو کوئی ایک بیگم صاحبہ ملے گی جو پہلی دکان پر ڈھیر ہو گئی ہوں، 25 دکانوں پر جاتی ہیں، کپڑے کو ٹٹول کر چک کر دیکھ کر قیمتوں کا تقابل کر کے سودا کرتی ہیں. آپ اگر 80 گز کا فلیٹ لیں تو 25 ایجنسیوں پہ جاتے ہیں. کبھی آپ میں سے کوئی ایک بندہ کھڑے ہو کر مجھے بتا دے کہ اس نے لینے کا ارادہ کیا، پہلے اسٹیٹ ایجنٹ کی دکان پہ گیا اور ڈھیر ہو گیا، سودا کر لیا. تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ 80 گز کا پلاٹ یا فلیٹ لو تو 25 ماہرین سے پوچھو، تو جنت میں محل لو تو کسی سے نہ پوچھو. اس کی اتنی قیمت بھی نہیں ہے تمہاری نظر میں. تو چلو ان ماہرین سے آپ ناراض ہیں تو پوری کائنات کے جو سب سے بڑے ماہر ہیں تاجدار کائنات، انہی سے پوچھ لو. خلفائے راشدین سے پوچھو، اہل بیت اطہار سے پوچھو، امہات المومنین سے پوچھو، ائمہ دین متین سے پوچھو، اولیاء کاملین سے پوچھو. تو اب ہم یہ دین کے کو بتاتے ہیں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ لوگوں کو راضی کریں یا اللہ کو راضی کریں؟ بولو، لوگوں کو راضی کریں یا اللہ کے حبیب کو راضی کریں؟ اس لیے میں علماء کو ہر جگہ کہتا ہوں کہ ہم سے اور آپ سے بھی پوچھا جائے گا.